بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ نوشیر۔ ویلکم ٹو نوشیر سیز۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی علمی نشست لے کر حاضر ہوئے ہیں جس سے آپ کو دین کے ساتھ ساتھ دنیا اور دنیا کے ساتھ ساتھ دین دونوں کا علم بھی حاصل ہوگا، اور اس دین اور دنیا کی نشست میں آپ جو علم حاصل کریں اس پر عمل پیرا ہو کر آپ اللہ تعالیٰ کی قربت میں، اس کے نبی کی قربت میں اور باقی اسلام کی جو بھی اس رات کے بارے میں اہمیت ہے ان سب چیزوں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس موضوع کا نام ہے شب برات، اور اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں بہت ہی ہمارے پیارے اچھے دوست، مذہبی اسکالر حضرت علامہ محمد شاہد محمود خان سعیدی۔ آپ پاکستان کی عظیم درسگاہ جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار العلوم ملتان سے فارغ التحصیل ہیں، اور شب برات جیسی عظیم اور بابرکت رات کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے ہم نے ان کو اس لیے بلایا کہ اس موضوع پر یہ ماشاءاللہ ایک بہت ہی پیارے لیکچر اپنے بہت سارے سامعین کو سنا بھی چکے ہیں، جس سے بہت سارے لوگ استفادہ حاصل کر کے اپنی زندگی میں بہتری لا چکے ہیں۔ تو چلتے ہیں حافظ صاحب کی طرف۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ حافظ صاحب الحمدللہ، آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ آپ کا سفر ٹھیک رہا ہے؟ اچھا حافظ صاحب، ہم آج آپ کو معلوم ہے کہ شب برات کے حوالے سے حاضر ہوئے ہیں، تو کچھ سوالات ہیں عوام کے ہمارے جن کے بارے میں کچھ ابہام ہیں، تو ہم ان سوالوں کا جواب بھی آپ سے چاہیں گے، اور مزید یہ بھی کہ ہم اس رات سے کس طرح فائدہ اٹھائیں، کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، اور اپنی آنے والی زندگی میں، اپنے آنے والے سالوں میں اپنے آپ میں مزید بہتریاں کس طرح لے کر آئیں۔ تو حافظ صاحب، سب سے پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ شب برات سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا کے بعد خالق کائنات رب لم یزل سے دعا ہے کہ خالق کائنات آنے والی عظیم شب برات کے اس مقدس اور برکتوں والے وقت میں ہم سب کو اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اس رات جو مسلمان اپنی حیثیت، طاقت و قوت کے مطابق جو عبادات کرے، رب کائنات اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ اور دل سے دعا ہے کہ خالق کائنات اس عظیم رات کے وسیلے سے پاکستان میں رہنے والے جملہ مسلمانوں کی جو معاشی مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اور جو اس وقت ملکی سطح پر ایک افراتفری کا عالم ہے، رب کائنات اس میں استحکام عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اور دنیا بھر میں بالخصوص غزہ کے مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی برکت سے رحم فرمائے، اور جو ظلم کر رہے ہیں میرا مالک ان ظالموں کو کہتے کہ ہدایت تک پہنچا۔ آمین آمین۔ محترم جناب حافظ نوشیر صاحب، آپ نے اپنے اس پوڈ کارڈ میں مجھے ناچیز کو شب برات کی علمی نشست کے حوالے سے مدعو کیا، تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے گفتگو کے لیے اس پلیٹ فارم پر مجھے ناچیز کو بلایا۔ کوشش کروں گا مختصر وقت میں عامات الناس کی فہم و فراست کو مد نظر رکھتے ہوئے میں گفتگو کروں، تاکہ عام مسلمان جو ہے وہ لفظوں کی مشرافیوں میں نہ الجھے، بلکہ وہ قرآن و سنت سے بھرپور طور پر استفادہ کر سکیں۔ جی۔ تو دیکھیں، آپ نے سوال کیا شب برات سے کیا مراد ہے۔ بالکل۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جب اس کائنات کو تخلیق فرمایا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے تخلیق فرمائے۔ قرآن مجید میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب میں اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہیں۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور شعبان المعظم ایک عظیم حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ سبحان۔ اور اسی ماہ مبارکہ کی 15ویں شب، اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ نجات والی رات ہے، بخشش والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص نظر کرم فرماتا ہے، اور اہل ایمان پر ان کے اخلاص، ان کی نیت اور ان کی عبادات جو اللہ کو پسند آ جائیں تو پھر کرم بالائے کرم ہوتا ہے اور بخشش و مغفرت ہو جاتی ہے۔ جی جی، سبحان اللہ۔ جی اچھا، آپ سے اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے کہ احادیث کی روشنی میں اس کی اہمیت کیا ہے جی اور اس کے کیا کیا فضائل ہیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، یہ جو زمانہ ہے قرب قیامت کا زمانہ ہے، لوگ مادیت پرستی کا شکار ہیں، ہر بندہ پیسے کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ جی بالکل۔ ہمارا کوئی کام، ہمارا کوئی عمل صرف اس حد تک ہوتا ہے کہ ہم پیسہ حاصل کر لیں، پیسہ بالکل بالکل۔ جہاں تک دین کی بات ہے یا دینی ایام کی بات ہے تو اس کو لوگ بلا وجہ الجھا دیتے ہیں، حالانکہ مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ قرآن اور سنت بڑا واضح ہے۔ جی اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بالکل بالکل، کہ ہم نے قرآن مجید کو بڑا آسان بنایا ہے، تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ اب المیہ یہ ہے کہ ہر ایرا غیرہ جس نے عربی گرامر تو دور کی بات ہے، جس نے علم تجوید کے ساتھ قرآن بھی نہیں پڑھا، تو وہ بھی جبہ کبا اور دستار ڈال کر وہ ٹی وی پر آ کر بیٹھ جائے اور یا منبر رسول پر بیٹھ جائے، اور پھر وہ ایسی ایسی باتیں کرے جس کا نہ قرآن میں کہیں ثبوت ہے، نہ حدیث میں کوئی ذکر ہے، اور محض اپنی کم علمی اور جہالت کو دوسروں پر مسلط کرے اور اس کو دین کا نام دے، تو وہ گمراہی تو ہو سکتی ہے، دین نہیں ہو سکتی۔ بالکل بالکل۔ دین وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن و سنت کی صورت میں نازل فرما دیا۔ بالکل۔ اب جہاں تک مجھے بھی جو ہے ان مسائل کا، سوالات کا سامنا ہوتا ہے، احباب پوچھتے ہیں کہ شب برات جو ہے یہ آپ نے کہاں سے نکال لی؟ شب قدر تو تھی، رب کائنات نے قرآن میں ذکر فرما دیا، لیکن یہ شب برات کہاں سے آ گئی؟ تو اس رات آپ عبادات جو کرتے ہیں اس کا کہاں سے ثبوت ہے؟ آپ جو ہے ساری رات جاگتے ہیں اور عبادات کرتے ہیں، تو اس کی تو کوئی اصل نہیں ہے۔ بالکل۔ تو میں اپنے ان معصوم یا بھولے بھالے مسلمان دوستوں سے عرض کروں گا کہ دیکھیں، آپ جو اعتراض کر رہے ہیں، جو سوال کر رہے ہیں، وہ آپ اپنی سوچ، اپنے خیال یا اپنے دل کی کیفیات کو عوام پر مسلط کرنے کے لیے ان خواہشات کو جو آپ چاہ رہے ہیں سوال کی صورت میں لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب لوگوں کو چونکہ قرآن و سنت کا علم نہیں ہے، بالکل، اور آپ کی جو ہے وہ ظاہری شکل و شباہت کو دیکھ کر مرعوب ہوتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے علامہ فہمہ ہیں، اور پھر وہ جو ہے مرعوب ہو کر آپ کی جو ہے وہ رضامندی میں رضامند ہو جاتے ہیں، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ ایسی بات ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ جبکہ قرآن مجید میں رب کائنات نے، اگر آپ سورۃ الدخان پڑھیں تو اس کی ابتدائی آیات میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ دیکھیں، اس میں آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ کچھ مفسرین نے
فیہا یفرق کل امر حکیم، اس آیت کریمہ اور اس سے پچھلی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. تو یہ جو آیات ہیں ان میں جمہور مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے جو رمضان المبارک میں ہے، لیکن کچھ مفسرین اس طرف بھی گئے ہیں اس سے مراد شب برات کی عظمت والی رات ہے. اور پھر ہمارے سامنے جو ہے آقا کریم علیہ السلام کی بڑی واضح احادیث موجود ہیں جو اس بات پر شاہد ہیں کہ شب برات جو ہے اس کی کوئی نہ کوئی تو حیثیت ہے، بالکل اس کی قرآن و سنت میں کچھ نہ کچھ تو جگہ ہے کہ محدثین نے ان کو اپنی معتبر احادیث کی کتاب میں ذکر کیا ہے. بالکل. حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک نبی ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یطلع علی عبادہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر للمؤمنین ویملی للکافرین ویدعو اہل الحقد بحقدہم حتی یدعوہ، کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان المعظم کی 15ویں رات اپنے بندوں پر خاص تجلی فرماتا ہے، سبحان اللہ، مومنوں کو بخش دیتا ہے، کافروں کو ڈھیل دیتا ہے، اور آپس میں کینہ و عداوت یعنی دشمنی رکھنے والوں کو چھوڑے رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے دل سے عداوت نکال دے. یہ المعجم الکبیر کی آیت ہے، روایت ہے، اور اس میں بڑے واضح انداز میں 15ویں شعبان المعظم کی جو رات ہے اس کے حوالے سے میرے آقا کریم علیہ السلام نے بڑے واضح الفاظ میں اس کی عظمت ظاہر کی ہے. پھر حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاقن. اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات خاص تجلی فرماتا ہے اور مشرک و چغل خور کے سوا سب کی بخشش فرما دیتا ہے. لہذا ہمیں ہر اس فعل سے لازمی طور پر بچنا چاہیے جو ہمارے پروردگار رب ذوالجلال کی ناراضی کا سبب بنے، اور پھر وہ ناراضی ہماری بخشش و مغفرت جو ہے اس میں وہ رکاوٹ کا ذریعہ بنے. تو ہمیں ہر اس عمل کو چھوڑنا چاہیے اور ہر ایسے کام کو کرنا چاہیے جس سے ہمارا رب جو ہے وہ راضی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا حبیب کریم علیہ السلام بھی ہم سے راضی ہو. بالکل بالکل حافظ صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی پیاری احادیث سے بتایا کہ واقعی ہی کچھ نہ کچھ تو شب برات کی اہمیت ہے جو احادیث میں ہمیں اس کی برکت کا، اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اچھا حافظ صاحب، ایک اور سوال بتائیں کا جواب دیں کہ بہت سارے بچوں کو یا بڑوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اس عظیم رات میں بجائے عبادت کے آتش بازی کی طرف بہت زیادہ مڑتے ہیں، اس کو آتش بازی کی بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ آج ہمیں یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. تو حافظ صاحب، یہ آتش بازی کا شب برات سے کوئی تعلق ہے؟ دیکھیں، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، اور موجودہ دور میں اس قسم کے جو کام ہوتے ہیں اس کی اصلاح کی بڑی ضرورت ہے. جی بالکل. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے، وہ جو بچے ہیں بالخصوص، وہ چونکہ کھیل تماشے میں یا بےہودہ کاموں میں یا لہو و لعب میں بڑی جو ہے وہ تیزی سے اس کام کی طرف جاتے ہیں. ہاں جی. تو یاد رکھیں، شریعت جو ہے بڑی سیدھی ہے، بڑی صاف اور ستھری ہے، اور شریعت کبھی بھی ایسی کسی بات کا حکم نہیں دیتی جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنے. جی بالکل. ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستے پر چلا. اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. اب جو انعام یافتہ لوگ ہیں وہ ظاہر سی بات ہے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت ہے. ہاں جی بالکل. اور
حضرات صدیقین کی جماعت ہے بالکل اور شہداء اور صالحین کی جماعت ہے، بالکل بالکل ان میں سے کسی نے کبھی بھی یہ آتش بازی، یہ کھیل تماشا، یہ لہو و لعب، اگر ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو کسی نے کبھی بھی یہ کام نہیں کیا. بالکل. لہذا آج بھی اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو ہمیں اس کو روکنا چاہیے، اس کو منع کرنا چاہیے، پیار سے سمجھانا چاہیے. ہمیں ان کے سامنے اپنے اسلاف کی زندگیاں پیش کرنی چاہیے. ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ رات کس طرح گزاری، حضرات صحابہ کرام نے یہ رات کس طرح گزاری، اور ہمارے جو بزرگان دین ہیں انہوں نے اس رات کو کس طریقے اور کس انداز سے گزارا. جب ہم یہ بچوں کے سامنے پیش کریں گے، اور پھر سب سے بڑھ کر جب ہم والدین خود بچوں کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی عبادت کریں گے، بچے ضرور سوچیں گے کہ یار ہمارا والد تو نماز پڑھ رہا ہے اور میں پٹاخے چلا رہا ہوں. تو بچوں کی تربیت پر والدین کی طرف سے بڑا اچھا اثر پڑے گا، اور پھر ہم کہتے ہوئے اچھے لگیں گے کہ ہم خود نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور پھر بچوں کو کہہ رہے ہیں، تو یقینی طور پہ بچے ہماری بات کا اثر لیں گے. ہاں جی بالکل. بچے بھی ہم خود گھر بیٹھ جائیں گے اور گھر بیٹھ کے صرف بچوں پر حکم چلائیں گے کہ آپ یہ کام نہ کریں، تو ظاہر سی بات ہے پھر بچوں پر اثر بالکل اثر تو نہیں ہوگا. ایک اور بھی بات میں یہاں پہ عرض کر دوں، آپ دیکھیں کہ بچے، ظاہر سی بات ہے یہ جو بچے پٹاخے چلا رہے ہیں یا آتش بازی کر رہے ہیں، یہ آتش بازی چوری کر کر تو نہیں لاتے سامان، نہیں، والدین نے ان کو پیسے دیے ہیں تو یہ لے کر پیسے دیے اور آپ سب ساتھ ساتھ اجازت بھی دی کہ لے کر آئیں. بالکل بالکل. تو ظاہر سی بات ہے والدین کی رضامندی سے یہ سامان گھر میں لا رہے ہیں، تو جب وہ لے کر آئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ چلائیں گے. ہمیں پہلے ہی اس کا سدجواب یہ کرنا چاہیے کہ ہم ان کو منع کریں اور ہم ان کو اس مقصد کے لیے پیسے ہی نہ دیں. بالکل. قرآن مجید میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک فضول خرچی کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہیں. تو ہم جو ہے اس رات، جو رحمانی رات ہے، جو نورانی رات ہے، جو وجدانی اور عرفانی رات ہے، اس کو ہم ناجائز پیسہ خرچ کر کے کیوں شیطانی رات میں اور شیطان کا ساتھی ہم بن رہے ہیں. تو یہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ والدین اس میں اگر وہ بچے کرتے ہیں تو والدین برابر کے جرم میں شریک ہیں. سب سے پہلے والدین کو اس بات سے رکنا چاہیے اور پھر والدین کو خود بچوں کی تربیت کرنی چاہیے. جی آپ صاحب ماشاءاللہ دیکھیں کہ ہم اگر اپنے آپ کو سیدھے رستے پر لائیں، نماز پڑھیں اور بچوں کو بھی کہیں، وہ بھی ہمارے کہنے سے نماز کی طرف آئیں، تو گھر کا ماحول تو ایک طرف، ہماری زندگی کے جو معاملات ہیں، جو روٹین ہے، وہ بھی ان میں بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. اور ہمیں نماز کی اہمیت اور دوسری چیزوں کی اہمیت تبھی ہی معلوم ہوگی جب ہم ان کو اپنی زندگی میں آہستہ آہستہ جگہ دیں اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. نہ کہ ہم خود نماز پڑھیں اور نہ بچوں کو کہیں نماز پڑھنے کا، اور بچوں کو کہیں جاؤ پٹاخے چلاؤ. نماز نہیں پڑھنی ہے، اگر نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھنے کے بعد پٹاخے چلائیں. تو یہ سارے کام، اور آپ نے بالکل بہت اچھی بات بتائی کہ جو فضول خرچ ہے وہ شیطان کا بھائی ہے. تو دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی چیز کو کنٹرول کریں تو ہم شیطان کے بھائی بننے سے بچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے بھائی بننے سے بچائے. اچھا حافظ صاحب، اس کے بعد ہمارے ایک دو سوال مزید ہیں کہ ایک تو شب برات میں کی جانے والی عبادات کون سی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ کیا علماء کرام بھی اس رات میں عبادات کرتے تھے؟ ان کی نظر میں بھی شب برات کی کوئی اہمیت، کوئی چیز جس کی وجہ سے وہ اس کو افضل جانتے تھے یا اس میں عبادات کرتے تھے، اس کے بارے میں بھی ذرا بتائیں، تھوڑا عوام کو روشنی ڈالیں اس معاملے پر بھی، تاکہ عوام کو بھی اس سے آگاہی حاصل ہو اور وہ اپنی اس رات کو بھرپور طریقے سے عبادات میں گزار سکیں. اچھا، میں یہ چونکہ آپ نے دو سوال پوچھے ہیں، ایک تو شب برات کے نوافل ہاں جی کے بارے میں یا عبادات کے بارے میں، اور دوسرا ہے علماء کرام نے یا بزرگان دین نے کبھی اس بارے میں کیا ان کا طرز عمل تھا، ہاں جی، یا انہوں نے اس رات کو کیسے گزارا. پہلے ہم جو ہے عبادات کی طرف آ جاتے ہیں کہ اس کی عبادات کیا ہے. لیکن سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ عبادت جو ہے وہ ہم اللہ کی کرتے ہیں. ہاں جی. تو عبادت کرنے سے پہلے یہ ضرور یاد رکھیں کہ ہم جتنے بھی نوافل پڑھ لیں وہ کبھی بھی فرضوں کے برابر نہیں ہو سکتے. بالکل بالکل نہیں ہو سکتے. اگر کسی مسلمان بھائی کی نمازیں قضا ہیں اور اس کے ذمے ہیں تو پھر علماء یہ فرماتے ہیں کہ بجائے اس کے
کہ وہ اس رات میں ساری رات جو ہے نوافل پڑھ پڑھ کر گزارے، تو جو اس کے ذمہ قرض ہے وہ تو اس نے وہ ادا کرے پہلے، بالکل، کیونکہ جب تک قرض ادا نہیں کریں گے تو پھر اگلا تو پھر مرحلہ یا مسئلہ تو بات کی بات ہے، بالکل بالکل. تو یہ رات کو غنیمت سمجھے، جتنا ہو سکے فرائض جو اس کے ذمہ ہیں وہ مکمل کرے، اور جو خوش نصیب بھائی مکمل فرائض کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے تو اس کے لیے علماء کرام نے اس رات میں متعدد جو ہے نوافل لکھے ہیں. تو چند ایک میں عرض کر دیتا ہوں کہ اس رات جیسے ہی 15ویں شعبان المعظم نماز مغرب کا وقت ہوتا ہے، شروع ہو جاتی ہے، تو بزرگان دین سے منقول ہے کہ وہ نماز مغرب کے بعد 6 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں. صحیح. اور اس میں جو ہے وہ 2 رکعت کر کے وہ پڑھیں گے، اور 2 رکعت جو ہے وہ پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں گے جی. اور ہر 2 رکعت میں جو ہے وہ پہلی 2 رکعت جب پڑھیں گے تو اس میں دراز عمر بالخیر کی نیت کریں گے. پھر جب دوسری 2 رکعت پڑھیں گے تو اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام مسائل، پریشانیاں اور بلائیں دور کر دے، یہ نیت کریں گے. اور جب تیسری بار 2 نفل پڑھیں گے تو اس میں وہ اللہ سے دعا کریں گے اور یہ نیت کریں گے کہ رب کائنات ہمیں مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہ کرے. اور پھر جب 2 رکعت وہ پڑھ لے تو ہر 2 رکعتوں کے درمیان وہ ایک بار سورہ یاسین پڑھ لے یا سن لے، یا 21 بار جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھ لے. اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو ایک بار سورہ یاسین بھی پڑھ لے، 21 بار سورہ جو ہے اخلاص بھی پڑھ لے. اور اس کے بعد پھر جو ہے دعائے نصف شعبان المعظم جو ہے اس کو بھی جو ہے تلاوت کرے اور اس طرح 6 رکعت مکمل کر لے. انشاءاللہ العزیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوافل کی برکت سے سال بھر اس کو جو ہے بیماریوں سے، بلاؤں سے اور لوگوں کی محتاجی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محفوظ فرمائے گا. جی. اسی طرح جو ہے ایک ہے صلاۃ الخیر کے نام سے نوافل، جو شب برات میں بزرگان دین سے منقول ہیں اور اوراد میں اس کا ذکر آیا ہے. وہ اس طرح ہے کہ اس رکعت میں 100 رکعتیں ہیں، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے. ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے گی تو وہ 100 نوافل جب آپ پڑھیں گے تو وہ 1000 کی تعداد میں ہو جائے گی. تو یہ بھی جو ہے بزرگان دین سے منقول ہے. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا نیاز مند امتی شب برات میں 10 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 بار پڑھ لے تو اس کے گناہ معاف ہوں گے اور اس کی عمر میں برکت ہوگی. اسی طرح 2 رکعت اور ہیں کہ اس رات میں 2 نفل پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں، اور سلام کے بعد درود شریف 100 دفعہ پڑھ کر اپنی روزی میں اور رزق میں برکت کے لیے دعا کریں. تو انشاءاللہ اس نفل کی برکت سے رب کائنات اس کی جو رزق کی تنگی ہے اس کو انشاءاللہ اللہ اپنے کرم سے دور فرمائے گا. تو اور بھی اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ اس میں جو ہے ایک نفل پڑھے جاتے ہیں توبہ کے لیے. تو اس میں جو ہے آپ 8 رکعت نماز جو ہے وہ نفل کے پڑھیں گے، اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 10 مرتبہ، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الم نشرح 10 مرتبہ، پھر تیسری سورت رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 10 مرتبہ، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ. اور یہ 4 رکعتیں ہوں گی. پھر اسی ترتیب سے دوبارہ بھی اگر 4 رکعتیں پڑھی جائیں تو یہ 8 ہو جائیں گی. اور پھر جو ہے سلام پھیرنے کے بعد جو ہے 70 مرتبہ استغفار اور 70 مرتبہ جو ہے دوسری جو بھی آسانی سے یاد ہو وہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی جو ہے اللہ کے حضور توبہ کی جائے. انشاءاللہ العزیز رب کائنات اس کے جملہ گناہوں کو اپنے کرم اور فضل سے حبیب کریم علیہ السلام کے وسیلے سے معاف فرمائے گا. ماشاءاللہ آپ صاحب دیکھیں کہ ہم عبادت تو اللہ کی ہی کرتے ہیں، عبادت تو اللہ کے سوا ہم کسی کے نہیں کرتے. اب اگر ہم نوافل پڑھ رہے ہیں تو وہ اپنے بھلے کے لیے، لیکن نوافل سے پہلے ہم اپنے فرائض بھی تو پورے کریں.
ہم اپنے فرائض پورے کریں، فرائض کے بعد ہمارے نوافل کی بھی اہمیت اتنی ہی ہوگی جتنی ہم سمجھتے ہیں۔ اگر ہم فرائض ہی پورے نہیں کر رہے ہیں اور نوافل سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیں تو بھائی پہلے فرائض کو پورے کریں۔ تو چلیں خیر، اب ایک اور سوال ہے ہمارا، اور وہ سوال یہ ہے کہ شب برات میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ قبرستان جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قبرستان نہیں جانا چاہیے، جبکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قبرستان جانا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ علماء کیا کہتے ہیں، اور احادیث میں اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ قبرستان جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، یا عام روٹین میں جس طرح جاتے ہیں بس قبرستان گئے یا نہ گئے، اس رات میں مخصوص اسی لیے قبرستان جانا کہ اس رات میں کہا گیا ہے یا اس رات کی اہمیت زیادہ ہے، اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا عوام کو بتائیں کہ قبرستان جانا کیسا ہے۔ اس سوال سے پہلے میں یہ کر دوں کہ گزشتہ آپ نے 2 سوال کیے تھے، ایک سوال کا جواب ہو گیا تھا کہ نوافل و عبادات کیا ہے، اور علماء کرام نے جو ہے اس بارے میں کیا فرمایا۔ بالکل، تو میں پہلے اس کا جواب عرض کر دوں تاکہ ہمارے سامعین جو غور سے اور بڑی محبت سے ہماری گفتگو سن رہے ہیں تو ان کی یہ تشنگی باقی نہ رہے کہ ایک سوال کا جواب دے دیا اور دوسرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ تو دیکھیں، ویسے تو بہت سارے علماء کرام جو ہیں انہوں نے اس بارے میں گفتگو کی ہے، کلام کیا ہے۔ میں علامہ ابن الحاج مالکی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے بارے میں وہ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں، تو یہ جو ہے المدخل کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ اس رات کی بڑے فضائل ہیں، یہ بڑی خیر والی رات ہے، ہمارے اسلاف کرام اس کی بڑی تعظیم کیا کرتے اور اس رات کے آنے سے پہلے ہی اس کی تیاری کر لیتے تھے۔ اسی طرح علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ فقہ کی بہت مشہور اور معتبر کتاب ہے البحر الرائق، اس میں فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کو بیدار رہ کر عبادت کرنا مستحب ہے۔ یاد رکھیں، یہ رات جو ہے، جو عبادت کی رات ہے، کوئی اس میں جاگنا فرض نہیں ہے کہ جو نہیں جاگے گا تو گناہگار ہوگا۔ بالکل، یہ اللہ سے لو لگانے کی رات ہے۔ جو چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں، رب کے سامنے جھک جاؤں، رب کو منا لوں، اپنی آخرت سنوار لوں، اور جو اس دنیا کی آلائشوں اور آلودگیوں میں جو ہے وہ الجھ گیا ہے، پریشان ہو گیا ہے، یا وہ اپنی زندگی کو جو ہے غلط کاموں میں خرچ کر رہا ہے اور اس کو اللہ نے توفیق دی اور وہ بارگاہ الہی کی طرف رجوع کر رہا ہے، تو مستحب ہے یہ۔ اگر وہ عبادات کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا۔ اگر وہ بالفرض اس رات میں عبادت نہیں کرتا تو ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ وہ سخت گناہگار ہے۔ بالکل بالکل، تو یہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے، یہ تو من چلے کا سودا ہے۔ جو چاہتا ہے کہ اللہ کے حضور جو ہے سجدے کر لے اور اپنے محبوب کو راضی کر لے، اس کے حبیب کو راضی کر لے، تو یہ ظاہر سی بات ہے، ہم کسی پر زور زبردستی نہیں کرتے۔ مطلب عبادت کرے گا تو اپنا فائدہ، اگر نہیں کرے گا تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنا اس کو جو ہے جزا سزا ہوگی۔ ہاں جی بالکل، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے جو ہے 15ویں شب جو شعبان المعظم کی ہے اس میں تو نے عبادت کی یا نہیں۔ ہاں یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ تو نے نماز پڑھی یا نہیں، نماز پڑھی، پہلا سوال تو نماز کا ہے، وہ تو ضرور پوچھا جائے گا۔ تو باقی عبادات کے حوالے سے اگر وہ کرے گا تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو، مجھے آپ کو، سننے والے جو ہے ناظرین و سامعین تمام کو توفیق دے کے رب کائنات ہمیں جو ہے اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آتے ہیں آپ کے اس سوال کی طرف جو آپ نے کیا کہ اس رات میں مسلمان اپنے پیاروں کی قبروں پر جاتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اِصالِ ثواب کرتے ہیں، تو اس رات میں جو لوگ اہتمام کے ساتھ جاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے، کیوں جاتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، مسلمان جو ہے قبرستان میں جانا مسلمان کے لیے اس دور میں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ قبرستان میں جب انسان جاتا ہے تو اس کو اپنی آخرت یاد آتی ہے، اور وہ اس یقین کے ساتھ وہاں جاتا ہے کہ آج یہ یہاں موجود ہیں، کل ہم نے بھی ادھر ہی آنا ہے۔ اے نادان مسلمان، آج رب کے حضور سجدہ کر لے، آج اللہ کو راضی کر لے، کل یہ نہ ہو کہ
تو اس کو قبر میں جا کر راضی کرنے کی کوشش کرے تو پھر وہ راضی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا پھر تو بہت دیر ہو جائے گی، بہت دیر ہو جائے گی۔ تو آپ دیکھیں اس رات میں قبرستان جانے کے حوالے سے جو ہے یہ کوئی ڈھکوسلا نہیں ہے، کوئی ایسے ہی جو ہے ہم نہیں جاتے، بلکہ یہ قبرستان میں اس رات میں جانا یہ سنت مستحبہ ہے۔ ام المومنین سیدتنا سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں نہ پایا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی، کیا دیکھتی ہوں کہ آپ مدینہ منورہ کے قبرستان جو جنت البقیع ہے وہاں تشریف فرما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، اے عائشہ کیا تمہیں ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ، میں نے سوچا شاید آپ کسی اور زوجہ کے ہاں تشریف لے گئے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، اللہ تبارک و تعالی شعبان المعظم کی 15ویں رات آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیں یہ حدیث پاک جو ہے یہ سنن ترمذی میں موجود ہے، اور ترمذی شریف سیاستہ کی جو ہے کتب میں اس کا مقام اور درجہ ہے۔ اس میں امام ترمذی یہ روایت لے کر آئے ہیں، تو یہ خاص شعبان المعظم کی 15ویں شب کو میرے آقا کریم علیہ السلام جنت البقیع میں تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر آپ نے اللہ کے حضور مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اپنے غلاموں کے لیے، اپنے امتیوں کے لیے، وہ امتی جو آج جھگڑا کرتے ہیں، وہ امتی جو آج جو ہے اپنے نبی کی باتوں پر تھوڑی تھوڑی چیزوں پر جھگڑا کرتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں یا مانتے نہیں ہیں، کتنے بھولے لوگ ہیں، ان کے لیے ان کے آقا نے جو ہے اور ہمارے آقا نے کس طرح راتیں گزاری ہیں، رو رو کر رب کے اپنے رب کو منایا ہے۔ لیکن آج ہم جو ہے فتنہ میں اور تفرقوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اچھے مسلمان بنیں، اچھے بچوں کی طرح مل کر رہیں، اور مل جل کر جو ہے اپنی زندگی کو گزارے، اور فکر آخرت کے لیے اور دار فنا سے دار بقا کی طرف جو ہے ہم تیاری کرنے کے لیے جو ہم نے جانا ہے، تو وہاں جا کے چونکہ ہم نے اللہ کے حضور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو چاہیے کہ ہم جو ہے مسلمان اگر ممکن ہو سکے اس رات بھی قبرستان میں جائیں، اور اس مسلمانوں کے لیے جو وصال کر گئے ان کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ ایک اور حدیث پاک جو ہے اس وقت میرے سامنے ہے، وہ لگے ہاتھوں چلیں وہ بھی قارئین کی نظر کرتے ہیں۔ جی کریں، بالکل افسر۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فَيَغْفِرُ لِلْمُسْتَغْفِرِينَ وَيَرْحَمُ الْمُسْتَرْحِمِينَ وَيُؤَخَّرُ أَهْلَ الْحِقْدِ كَمَا هُمْ، بخشش چاہنے والوں کی مغفرت فرماتا ہے، رحم کے طلبگاروں پر رحم فرماتا ہے، اور بغض و عداوت رکھنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ جو ہے مسند احمد میں حدیث پاک موجود ہے۔ تو اب دیکھیں ظاہر سی بات ہے کچھ وہ لوگ ہوں گے اس رات میں جو اللہ کے حضور روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، بخشش مانگیں گے، ان کو ان کے اعمال اور نیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دے گا۔ کچھ وہ ہوں گے جو رحم کے طلبگار ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے رب ان کے دامن میں رحم کی خیرات ڈالے گا، اور کچھ اس رات بھی اپنی جو ہے دشمنی، اپنے کینے اور عداوت کی بنیاد پر لوگوں کو کوس رہے ہوں گے، تو ان کو ان کے اعمال، ان کی نیت اور ان کی خواہش کے مطابق رب کائنات ان کو ان کے حال پر چھوڑ دے گا۔ ماشاءاللہ حافظ صاحب، آپ نے کتنی پیاری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شعبان کی 15ویں شب کو قبرستان جا رہے ہیں، اس ایک حدیث میں آپ نے بتا دیا
کہ شب برات میں ہم قبرستان بھی جا سکتے ہیں، اس میں ہم قبرستان جا کر اپنے پیاروں سے ان کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں، اور اس سے شب برات کی اہمیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم اس رات میں عبادت بھی کر سکتے ہیں۔ آخر کوئی تو وجہ ہے کہ ہم قبرستان میں جا کر ان کے لیے دعا کریں، آخر اللہ نے ان کے لیے کوئی نہ کوئی تو فائدہ رکھا ہے، اور اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی احادیث کی روشنی میں شب برات کی اہمیت ہے۔ ہم نے جو کچھ سوالات آپ سے کیے، اس سے کیا مراد ہے، فضائل کیا ہیں، احادیث کی روشنی میں اس کی اہمیت کیا ہے، یہ سارے سوالوں کے جواب میرا خیال ہے کہ اس ایک حدیث میں آپ نے اینڈ میں آ کر آپ نے سبھی سوالوں کے جواب ایک حدیث میں آپ نے مختصر اور جامع الفاظ میں آپ نے بیان کر دیا۔ تو سامعین، ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ہمارے حافظ صاحب نے ماشاءاللہ آج ہمیں کتنی عظیم رات کے بارے میں کتنی اہم اور اچھی باتیں بتائی، عبادات کرنے کا طریقہ بتایا۔ ہمیں اس رات میں علماء کرام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی ترتیب اور اس رات میں اس کی اہمیت کے بارے میں جو احادیث بیان کی، ان میں ہمیں اس کی اہمیت کا تو ساتھ ساتھ اندازہ ہوا۔ ہمیں اپنی آنے والی زندگی میں اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ چیزیں بھی ملیں گی کہ اللہ جب ہم پر انعام کرے گا، ہم رات کو جاگیں گے، عبادت کریں گے، تو آخر اللہ ہمیں جاگنے کا انعام تو دے گا، لیکن پھر بات وہیں سے شروع وہیں پر ختم کہ ہم اپنے فرائض پورے کریں تو پھر ہم نوافل کی طرف آئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے پہلے فرائض اور اس کے بعد نوافل، اس ترتیب کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ہماری زندگی میں دوسرے زندگی کے جو مسائل ہیں، جن میں بغض و کینہ ہے، دوسروں سے نفرت ہے، حسد ہے، ان سب چیزوں سے بچائے، اور ہمیں ایک پرسکون زندگی جو کہ مذہب کے دائرے میں رہ کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔